السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کامنٹ لکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں قرآن کے اندر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یعنی پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونک دی۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائی فصلی سے پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ خود جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا یرحمک اللہ۔ ابن کثیر۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ میری پیدائش آگ سے ہوئی اور اس کی مٹی سے ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو مگر اس درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کو چکھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم لازمی طور پر زمین پر جاؤ گے، کچھ مدت کے لیے تم کو وہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو زمین پر اتارے گئے تب اس کے بعد زمین پر ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخ تبری میں ہے کہ ان کے یہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے۔ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہ تھا جس لڑکے کے ساتھ وہ پیدا ہوتی تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا۔ فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے رات میں ہی بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کا پیچھا کرنے کے لیے لشکر لے کر چلا اور دریا کے کنارے ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی دریا میں ماری، دریا میں راستہ پیدا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم اس راستے سے گزر گئی۔ فرعون بھی دریا راستے میں اتار پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا آپس میں مل گیا اور راستہ ختم ہو گیا۔
فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب گیا۔ یہ واقعہ بحر کلزم کا ہے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ڈوبنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ یوم عاشوراء، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، یہ ایک عظیم دن ہے۔ یہ ایک عظیم دن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کی گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ترجمہ احمد رضا خان۔ آیت نمبر 43۔ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ کوہ طور، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم 40 رات کوہ طور پر رہو۔ اسی مدت میں بنی اسرائیل کو سامری نامی جادوگر نے گمراہ کر دیا۔ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اپنے رب سے کلام کر، ہم سنتے ہیں، مگر جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں گے اس کی آواز سے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ تب ان پر بجلی پڑی، اس کی آواز سے سب مر گئے۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا من و سلویٰ۔ جب فرعون غرق ہو چکا اور بنی اسرائیل نجات پا کر صحرا میں چلے گئے تو سارے دن دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل رہتا اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلویٰ اترتا تھا۔ پانی پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی عصا لاٹھی چٹان پر مار، اس سے پانی نکلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا 12 چشمے نکلے، سب نے خوب پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نعمتیں کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ آیت نمبر اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، آپس میں خون ریزی نہ کرنا، اپنی قوم کو ناحق باہر نہ نکال دینا۔ قوت اجتماعیہ ختم ہو جانے سے مخالفوں کو تم پر حملہ کرنے کی ہمت ہوگی، وہ تمہارے ملک کے بادشاہ ہو جائیں گے، تم کو غلام بنا لیں گے۔ تمہارا دین بھی تمہارے ہاتھ نہ رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کا یہ
یہ زمانہ بڑا عروج کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جادو کی افواہ پھیلائی گئی۔ جادو تو کفر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیسے کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر لوگوں کو دکھایا، بلکہ لوگوں کو یقین کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا راز یہی جادو کا عمل تھا۔ اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا۔ نسبت جو انبیاء علیہ السلام کو گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو عمل کیے ہوگے۔ اصل چیز ایمان اور نیک عمل ہی ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کے نزدیک نسب اور قومیت کوئی چیز نہیں ہے۔